تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہیں دنیا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو. اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کریں, تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی, حسن و حسین, یا حضرت عثمان, یا حضرت عمر, یا ابو بکر, یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو. یاد رکھو بھائیو, جس سے آسمان والا راضی ہوا اس سے مجھے اور آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس متفق علیہ عقیدے کے آنے کے بعد, اہل سنت والجماعت کے اس متفق علیہ عقیدے کے آنے کے بعد, اب افراد کو اس کی اجازت نہیں کہ ہر آدمی ایک نیا اجتہاد کرے, ایک آیت پڑھے, نئی تفسیر کرے اور کہے مجھے اس آیت کی روشنی میں فلاں صحابی پہ اعتراض ہے. صحابہ کرام کے خلاف آل بیت کی تائید کے نام پر شیعی کتابوں کے ساتھ ساتھ سنیوں کے پاس جو معتبر کتابیں, حدیث کی کتابیں, تاریخ کی کتابیں, ان کے حوالے جمع کر کر کے منہاج الکرامہ کے نام سے اس نے کتاب لکھی, جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ رافضی عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیانت کرنے والے ہوئے وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ ساری باتیں تھیں جو آج تم ٹکڑوں کی شکل میں لے کے لوگوں میں پھیلا رہے ہو. اس قسم کی ساری باتیں تھیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا معبود برحق اور اکیلا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی بزرگی
اور میری اور آپ سبھی کی ہر ایک عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں امتحان آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، بندگی کا امتحان، فرما برداری کا امتحان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا امتحان دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی و رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے دین کو سب سے پہلے تو اپنی عملی زندگی میں ڈھال کر نمونہ بن کر دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور پھر اپنے بعد اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس دین کی عملی تصویر ایک معاشرے کی شکل میں، ایک مکمل سوسائٹی کی شکل میں، ایک مکمل شہر اور بستی کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش فرمائی۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں مہاجرین کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر نبی کے ساتھی بنے، اللہ کی خاطر ہجرت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ مہاجرین کے کمالات اور ان کی خوبیوں کا اجمالی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ فرمایا کہ انصار وہ ہیں جنہوں نے ایمان اور مومنین دونوں کو مدینہ کے اندر پناہ دی، اپنے آپ کی ضرورتوں کو قربان کر کے ایثار سے کام لیا اور مسلمانوں کو سہارا دیا، اسلام کو سہارا دیا، اور اپنے گھروں سے پہلے اپنے دلوں میں نبی کو اور نبی کے مہاجر صحابہ کو مقام دیا اور سب سے زیادہ ان سے محبت کی۔ انصار کی خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، مہاجروں اور انصار کے بعد جو لوگ آئے یا آئیں گے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ان کا انداز اس دنیا کے اندر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا یقولون ربنا اغفر لنا، کہا یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ یہی کہیں گے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے اس راستے پر جس پر آج ہم قائم ہیں، ہم سے پہلے جو گزر چکے مہاجر انصار، ہمارے ساتھ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے چھوٹی بڑی اگر کوئی لغزش ہے اس سے درگزر فرما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے، چاہے وہ جو پہلے گزر چکے وہ مہاجر وہ انصار، یا آج کے دور کے ایمان والے جو حقیقی ایمان والے ہیں، ان میں سے کسی سے متعلق ہمارے دلوں میں ذرا برابر کھوٹ نہ رکھ، ہمارے دل میں کھوٹ آنے نہ دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے۔ حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ کا جو پیغام ہے وہ بہت صاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ سکھلایا بتلایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحابہ کرام سے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ مومن اور مسلمان اگر آپ ہیں، اگر میں اور آپ ایمان اور اسلام سے اپنی نسبت رکھتے ہیں،
خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں، تو ہمارا ایمان اور اسلام یہ ہے کہ ہماری زبان اگر صحابہ کے لیے کھلے تو صرف اور صرف احترام کی زبان ہو، ان کے لیے استغفار کی زبان ہو، اور یہ دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگر گناہ ہیں، اگر ان کی غلطیاں ہیں تو معافی پیدا دے دے، لیکن ان کو بنیاد بنا کر ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کھوٹ نہ پیدا ہونے دے۔ بھائیو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بتلایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے، اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور ان کا احترام کیسے کیا جائے کہ ہماری زبان سے اگر نکلے استغفار کے کلمات نکلیں، تعریف کے کلمات نکلیں، اعتراف کے کلمات نکلیں، اور یہ بھی دعا ہو کہ کہیں غلطی سے بھی کسی صحابی سے متعلق میرے اور آپ کے دل میں کہیں کوئی بات غلط پیدا نہ ہو جائے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کا یہ جو پیغام ہے آج ہمارے اپنے بچوں کی گھٹی میں پلانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، صحابہ سے متعلق یہ جو موقف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ اسلام کا اگر کوئی ہار ہے، اگر کوئی منکوں کا ہار آپ اسلام کو سمجھتے ہیں، یہ وہ پہلا منکا ہے کہ اگر یہ ٹوٹتا ہے تو پھر اسلام کا ایک ایک حصہ آپ سے چھوٹتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ سے متعلق اگر آپ کا میرا ایمان متزلزل ہوا، صحابہ سے متعلق اگر میرے اور آپ کے ایمان میں ذرا برابر کمی آئی، صحابہ سے متعلق جو مقام، جو کردار اللہ نے متعین کیا، نبی نے متعین کیا، اس میں اگر خلل پیدا ہوا، دین و ایمان کی دولت آپ کی میری لٹ جائے گی، ہم مٹ جائیں گے۔ یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ امام مالک کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر، کہ صحابہ کرام یا تابعین یا سلف صالحین اپنی اولاد کو صحابہ کی محبت، ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت اپنے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کی تربیت میں قرآن کی تعلیم جتنی ضروری ہے، اسی قدر زیادہ امام مالک کہتے ہیں آپ کے بچوں کو آپ کو صحابہ کی محبت سکھانی پڑے گی۔ یہ صحابہ کا سلف کا طریقہ تھا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ یہ بات یاد رکھیں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، نئے زمانے میں جب ہم اور آپ جی رہے ہیں، تو صحابہ کی دشمنی آج حدیث کے نام پر لوگ پھیلا رہے ہیں، صحابہ سے ناراضگی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ پھیلا رہے ہیں، صحابہ سے ناراضگی تحقیق کے نام پہ لوگ پھیلا رہے ہیں، صحابہ سے متعلق دلوں میں کدورت یا غلط قسم کے افکار و نظریات کو الگ الگ ناموں سے پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا جو منہج رہا، صحابہ و تابعین کا جو ایمان و عقیدہ رہا ہے، وہ ایمان و عقیدہ اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے بچوں کو سکھانا، ان کے دل و دماغ میں بٹھانا اور ان کو بتانا کہ اسلام نے ہمیں صحابہ سے معاملہ کرنے کا طریقہ کیا سکھلایا، یہ طریقہ اپنے بچوں کو سکھلانا و بتلانا آج کے دور کی ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو وہ سبق پڑھانا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے متعلق ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو خود مبشر بالجنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہ انہی آیتوں کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجے بیان کیے، ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا درجہ مہاجرین کا اللہ نے بیان کیا جو گزر چکے، مہاجرین کا درجہ اللہ نے پہلے بیان کیا جو گزر چکے، اب کوئی مہاجر نہیں ہو سکتا، مہاجرین کے اس درجے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ فرمایا، یہ بھی گزر چکے، اب کوئی انصار کی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا، اس مقام اور درجے کو نہیں پا سکتا۔ یہ دونوں درجے گزر چکے ہیں، اب اگر باقی ہے تو ایک ہی درجہ ہے، اور وہ یہ کہ ایمان والا بن کر اپنی زبان سے صرف صحابہ کے لیے اچھے کلمات اور استغفار ہی استغفار ادا کرو۔ صرف یہی ایک درجہ باقی رہ گیا ہے۔
آج اگر کوئی اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے وہ مہاجر نہیں بن سکتا، وہ انصار میں نہیں شامل ہو سکتا، اسے ان ایمان والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے جن کا دل، جن کی زبان، جن کا قلم صحابہ کے لیے پاک ہے، صاف ہے، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ناپسندیدگی نہیں، کسی قسم کا اعتراض نہیں، کسی قسم کے ان کے کردار پر شبہ نہیں۔ ایسا ایمان والا بننا چاہیے جن کے زبان و قلم اگر کھلے گی، اٹھے گی، تو پھر صحابہ کے لیے صرف استغفار ہی استغفار ہوگا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مبشر بالجنہ، وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ صحابہ سے متعلق ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بھائیو یہ بات یاد رکھو، ہم اہل حدیث حضرات کا، اہل السنہ والجماعہ کا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ صحابہ سے متعلق ہمارا مقام اور موقف کیا ہونا چاہیے۔ چند کلمات میں انہوں نے ساری بات بتا دی ہے۔ آج یہ سبق سیکھ کر اپنی نئی نسلوں کو سکھانے کی آپ کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یعنی اہل سنت، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، محدثین کرام کے منہج کے علم بردار اور ترجمان، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم اصحاب رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے سب سے محبت کرتے ہیں۔ جن صحابی کہلائے ہم اس سے آگے کچھ اور نہیں دیکھتے، جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا بس ہمارے لیے اتنا کافی، اس کے بعد مزید کوئی تحقیق نہیں، اس کے بعد مزید کوئی استفسار نہیں، مزید کوئی سوال نہیں۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، وہ صحابی ہوئے، اللہ نے ان کو شرف صحبت دے دیا تو پھر وہ ہماری محبت کے مستحق ہو گئے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کے مقام پہ رکھتے ہیں، ان کو نہیں بڑھاتے ہیں۔ عمر کو عمر کے مقام پہ رکھتے ہیں، ان کو نہیں بڑھاتے ہیں۔ عثمان کو عثمان کے مقام پہ رکھتے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ علی کو علی کے مقام پہ رکھتے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ حسنین، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے مقام پہ رکھتے ہیں، آگے نہیں بڑھاتے۔ حضرت معاویہ کو ان کے مقام پہ رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھاتے۔ کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، کسی کی محبت میں تجاوز کرنا ہمارا طریقہ نہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کی محبت میں غلو کیا تو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا، عمر پہ اعتراض کیا، حضرت عثمان پہ اعتراض کیا، یا بعد میں چل کر حضرت معاویہ پہ اعتراض کیا۔ ہم ایسے نہیں جو علی اور حضرت حسن و حسین کی محبت میں غلو کر کے کہ ان میں سے کسی صحابی یا دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، اور ہم ایسے بھی نہیں جیسے ملک شام کے کچھ ناسمجھ نادان ایسے بھی تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی محبت میں غلو کر کے ناصبی بنے اور حضرت علی اور حسن و حسین کی محبت میں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوئے۔ اہل سنت ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، محبت میں غلو بھی نہیں کرتے، اور ان صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی سے براءت اور لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ سب صحابہ ہمارے لیے صحابہ، سارے صحابہ ہمارے لیے صحابہ، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی کی شان میں غلو بھی نہیں کرتے ہیں، اور جن کے لیے شرف صحبت ثابت ہے، ہو گیا ہے، ان کے حق میں ہم کسی قسم کی برات کا اعلان بھی نہیں کرتے، لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ نبی کے ساتھی ہوئے تو ہماری محبت کے مستحق ہوئے، وہ نبی کے صحابی ہوئے تو ہمارے احترام کے مستحق ہوئے۔ کسی بھی صحابی سے ہم برات کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ آگے کہتے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو صحابہ سے ناراض ہوا ہم اس سے ناراض ہیں، جس کو صحابہ سے شکایت ہے ہمیں اس سے شکایت ہے، جس کو نعوذ باللہ صحابہ پر اعتراض ہے ہمیں اس پر اعتراض۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہ اہل سنت کا منہج ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ جو عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقیدے کے طور پر بیان کی ہے۔ وہ یہ بتاتے کہتے ہیں
वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, नाराज़गी रखे, दिल में किसी किस्म का एतराज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। सहाबा से बुग़्ज़ हमारी नज़र में वो गुनाह है कि जिसके नतीजे में फिर वो आदमी हमारी मोहब्बतों का मुस्तहिक़ नहीं रहता। जो सहाबा से नाराज़ होगा हम उससे राज़ी नहीं रह सकते। क्यों भाइयों? सहाबा वो हैं जिनसे अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया। जो सहाबी हो गए अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, और जिससे आसमान वाला राज़ी हो गया, ज़मीन वालों की हैसियत क्या कि वो किसी से नाराज़ हो। और अगर कोई नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी का क्या फ़र्क पड़ता है सहाबी के मुकाम पर। हाँ, हम ईमान वालों के लिए अलबत्ता यह आजमाइश होती है कि जो सहाबा से नाराज़ हुआ हम उससे राज़ी कभी नहीं हो सकते, हम कभी उससे राज़ी नहीं हो सकते। यह अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है। कहते हैं वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल ख़ैरि यज़कुरुहुम, और हर वो आदमी जो किसी भी सहाबी का खैर के अलावा किसी और अंदाज में तज़किरा करे, खैर के अलावा किसी और हवाले से तज़किरा करे, यानी बुरा तज़किरा करे, उनकी खामियाँ गिनाए, उन पर एतराज़ात करे, तो हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। यह अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ अलैह मनहज अक़ीदा है। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, यह हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि हम अगर उनका जिक्र करेंगे तो जिक्र खैर ही होगा, अच्छी बातों के हवाले ही से हम उनका तज़किरा करेंगे। वहुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान, कहते हैं सहाबा से मोहब्बत करना दीन है, सहाबा से मोहब्बत करना ईमान है, सहाबा से मोहब्बत करना एहसान है, यानी ईमान के कमाल का दर्जा है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यान, और सहाबा से नाराज़गी, दुश्मनी या दिल में किसी किस्म की कदूरत रखना ये कुफ़्र है, ये निफ़ाक़ है, ये अल्लाह ताला के सामने सरकशी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के सामने सरकशी है। भाइयों, यह अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है जो अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाना चाहिए। आज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के हवाले से ख़ास तौर पर माह मुहर्रम की मुनासबत से मैंने इस उन्वान का इसलिए इंतखाब किया कि पहला दौर वो था कि मुहर्रम का महीना आता, इब्तिदाई 10 दिनों में, मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों में शिया हज़रात, राफ़िदी आले बैत से मोहब्बत के नाम पे सहाबा पर तानो तशनी से काम लिया करते थे, छुप कर करते थे, नाम लिए बगैर करते थे। और आज ये बदकिस्मती है, इस मुल्क के अंदर भी और इस मुल्क से बाहर भी ये बदकिस्मती है। शिया पीछे रह गए, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, वो आज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की शान में गुस्ताखियाँ करने की राह पे निकले। किसी को हज़रत मुआविया से शिकायत है, किसी को हज़रत अबू हुरैरा से शिकायत है, किसी को न ख़ानदान रसूल के अलावा तमाम सहाबा से शिकायत है। कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में अबू बकर पे एतराज़ कर रहा है, किसी को शिकायत है कि हज़रत उमर ने अली की हक़ तलफ़ी की। वो बातें जो शिया कभी छुप कर कहते थे, आज सुन्नी कहकर अपने आप को इन दिनों के अंदर खूब इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से सुन्नी मुसलमानों के अंदर अहले सुन्नत के दरमियान फैला रहे हैं। ऐसी सूरत में भाइयों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सबक अपनी नई नस्लों को हम घोल कर पिलाएं, उनको बताएं कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। और याद रखना, जब हम ये कहते हैं कि ये अहले सुन्नत का अकीदा है तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान का निचोड़ है, ये अहादीस का निचोड़ है, ये कुरान और सुन्नत का खुलासा और निचोड़ है। अहले इल्म ने जब ये अकीदा मुदव्वन किया, इसको जमा करके लिखा, तो कुरान की तमाम आयतों का इहाता करने के बाद लिखा, अहादीस के पूरे ज़ख़ीरे को छानने के बाद कुरान और सुन्नत ने जो हमें सिखाया, जैसा अकीदा रखने का हुक्म दिया है, वो अकीदा हमारा मुत्तफ़क़ अलैह अकीदा हम कहते हैं। वरना बाज़ लोग इतने नादान और इतने नासमझ हैं, हदीस रसूल के नाम पे कोई हदीस ले लेते हैं और मुजमा अलैह मुत्तफ़क़ अलैह अकीदों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि यह अहले सुन्नत के अकायद के ख़िलाफ़ है, तो कहते हैं मैं हदीस रसूल की बात कर रहा हूँ। वो अल्लाह के बंदो समझो, जो हदीस तुम कह रहे हो वो एक हदीस है, और सही तरीका क्या होता है, किसी भी मसले पे अगर बात करनी हो, उस मसले से मुताल्लिक़ जुमला मसाइल का, जुमला अहादीस का इहाता करने के बाद एक स्टैंड, एक मौक़िफ़ तय किया जाता है। और अहले सुन्नत के मुत्तफ़क़ अलैह अक़ाइद का मतलब ही ये होता है कि सब्जेक्ट से मुताल्लिक़, टॉपिक से मुताल्लिक़, मौजू से मुताल्लिक़ जुमला अहादीस का इहाता करने के बाद ये अक़ीदा तय किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, इस मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदे के आने के बाद, अहले सुन्नत वल जमात के इस मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदे के आने के बाद अब अफराद को इसकी इजाज़त नहीं
کہ ہر آدمی ایک نیا اجتہاد کرے، ایک آیت پڑھے، نئی تفسیر کرے اور کہے مجھے اس آیت کی روشنی میں فلاں صحابی پہ اعتراض ہے، مجھے فلاں حدیث کی روشنی میں فلاں صحابی کے کردار پہ سوال ہے۔ اس کا اختیار اب آپ کا نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے علماء نے اس پر اجماع کیا ہوا، امت کا اجماع اس پر ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ بھائیو، آج جو بات میں آپ کے سامنے اصل میں اس خطبہ جمعہ میں پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، وہ بات یہی ہے کہ ہم اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے متعلق قرآن و سنت کا سکھایا ہوا یہ جو متفق علیہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے حوالے سے ہم اور آپ کو اپنی نئی نسلوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیں، آج جو کسی ایک صحابی پہ اعتراض سے ابتدا کرتا ہے، کل رافضیت کی جھولی میں جا کر نہ گرے تو آپ تعجب نہ کیجیے۔ آج آپ کا بچہ اگر کسی ایک صحابی سے متعلق اپنے دل میں کھوٹ کو جگہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا انجام شیعیت اور رافضیت کے علاوہ اور کچھ نہیں، جو اسلامی شریعت کی نظر میں کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی کے معاملات ہیں۔ بھائیو، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں شیعہ کی بات اپنی طرف چھوڑیے، سنیوں میں سے جو لوگ آج صحابہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ دو موضوعات، دو چیزوں کو بنیاد بنا کر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد ان کی کیا ہے؟ ان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ ایک طرف، اور دوسری طرف حضرت علی جو خلیفہ وقت بھی تھے ان کے فوج پوری تھی۔ جنگ جمل ان کے درمیان ہوئی۔ دوسری طرف جنگ صفین ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت ہے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت عمرو بن عاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، افسوس اس کا ہے کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو کوئی چیز پوری نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں معتبر اور مستند علماء کی عبارتیں، تحریریں، کتابیں نہیں پڑھتے۔ جن شبہات کو آپ دلیل سمجھتے ہیں، ان شبہات کا جواب آج نہیں، صدیوں پہلے سے اہل علم نے دیا ہوا ہے، ان کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو، پہلی بنیاد، دو باتیں یہاں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بھائیو، ایک طرف تو یہ کہ جنگ جمل کی اگر آپ بات کریں، حضرت عائشہ مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دی۔ حضرت طلحہ جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں، حضرت زبیر جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی ہیں، وہ بھی جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں۔ یہ جنتیوں کی آپس میں لڑائی تھی، اجتہاد کی بنیاد پہ لڑائی تھی۔ یہ جنتیوں کی آپس میں لڑائی تھی، اجتہاد کی بنیاد پہ لڑائی تھی۔ نبی نے اپنے جیتے دی ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی، اور آج کے یہ ظالم دونوں کے بارے میں طے کرنا چاہتے ہیں یہ صحیح تھے وہ غلط تھے۔ وہ جنتی ہو گئے اللہ کے نبی کی زبانی، اور یہ طے کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ صحیح تھے وہ غلط تھے۔ اور بتاؤ، اسلامی عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ غلط یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کا معاملہ اجتہاد کا تھا۔ حضرت علی اس معاملے میں صحیح تھے، حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر کا اجتہاد یہ مرجوح تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گنہگار نہیں تھے۔ اس اعتبار سے گنہگار ہونے کے اعتبار سے وہ غلط نہیں تھے، لیکن ان کے بارے میں صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے کھلنے والی تمہاری زبان غلط ہے، اٹھنے والا تمہارا اپنا انداز غلط ہے، چلنے والا تمہارا اپنا قلم غلط ہے۔ صحابہ کا یہ معاملہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا۔ اور دوسری بات یاد رکھو بھائیو، یہ جو جنگیں ہوئیں، یہ جنگ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ فوراً لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اب لینا چاہیے کہ بعد میں لینا چاہیے، کیا بہتر ہے، اس مسئلے پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ خود حضرت علی نے کبھی یہ نہیں سمجھی کہ یہ آل بیت اور صحابہ کی آپس میں لڑائی، خاندان رسول اور صحابہ کے درمیان لڑائی ہے، یہ تصور کہیں نہیں تھا سنیوں کے درمیان۔ رافضیوں نے اسے پیدا کیا، خود حضرت علی نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خاندان کے خلاف بغاوت کا معاملہ، مجھ سے ناراضگی کا معاملہ ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت طلحہ کا جب حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، حضرت علی کو بتایا گیا، حضرت علی رونے لگے، حضرت علی رونے لگے، اور اس کے بعد یہ معاملہ تھا حضرت طلحہ کے فرزند سے جب کبھی حضرت علی کی ملاقات ہوتی، حضرت علی یہ بات کہا کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ تمہارے باپ اور میں ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، علی سرر متقابلین، جنت میں تخت پر آمنے سامنے بیٹھ کے ہنستے بولتے ہوئے جنتی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی خود اس معاملے کو آل بیت اور اصحاب رسول کی جنگ نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ظالم کہتے ہیں آج یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ
ٹی وی پر، چینل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر یہ فتنہ اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ کو آپس میں لڑانے والا بتا کر، آل بیت سے دشمنی کرنے والا بنا کر، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانے پہ لے کر یہ گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو، تم وقت کے چاہے کتنے بڑے محقق ہو، حضرت ابن عباس سے بڑے تو محقق نہیں ہونا، تم وقت کے کتنے ہی بڑے علامہ ہو، حضرت ابن عباس سے زیادہ قرآن و سنت سمجھنے والے نہیں ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر سنو اور یاد رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں، لأن اللہ امرنا بالاستغفار لهم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ ہم ان کے حق میں صرف مغفرت کی دعا کریں۔ جب اللہ کا حکم مغفرت کی دعا کرنے کا ہے تو ہم ان کے حق میں اپنی زبان کو غلط طریقے سے نہ کھولیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جو بات کہی، یہ کون ابن عباس ہیں؟ ترجمان قرآن ہیں۔ یہ کون ابن عباس ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی سمجھ کی دعا پائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا کی ہوئی۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں، لوگو اللہ نے جب صحابہ کے حق میں صرف استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ صحابہ آگے جا کر لڑیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان صحابہ میں سے بعض کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے صرف استغفار مانگنے کے لیے کہا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر ان میں سے کسی کو برا بھلا کہنے کی تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ حضرت صحابہ کا ایمان ہے، یہ حضرت ابن عباس کا ایمان و عقیدہ ہے جس کی دعوت ہم آج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ نے جب استغفار کرنے کا حکم دیا سب کے لیے ایک جیسی دعا، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ آپس میں چل کر لڑیں گے۔ اسی طرح ضحاک ابن مزاحم کا بھی یہ قول ایسا ہی ملتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو روکنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا پہلے ہی سے کہ ان کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت ابن عباس نے یہ منہج، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں آج ان کی جنگوں میں اپنے آپ کو فیصل بنا کر داخل کرنے کی جرات اور غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے والا بن کر اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کی لمبی لمبی کتابوں کا نام لے کر اپنے آپ کی قابلیت دکھلانی نہیں چاہیے۔ یہ احادیث رسول میں سے بعض احادیث کا تذکرہ کر کے لوگوں میں انتشار کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے احادیث سمجھی، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا پہلے ہی سے، پھر بھی اللہ نے ایمان والوں کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ ایمان والے ان کے حق میں صرف دعا ہی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، یہ ظالم صحابہ کے حق میں گستاخیاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے اس جملے کا مطلب سمجھاتے ہوئے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں مصر میں کچھ لوگ تھے جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، شام میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، اور خوارج کا طبقہ تھا جو دونوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی تین طبقات کو نشانے پہ رکھ کر یہ کہا ہے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ صحابہ کے حق میں دعا کرو، استغفار کرو، اچھے کلمات کہو، اور یہ ظالم ہیں کہ ان کے حق میں بدزبانی ہی بدزبانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بھائیو دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت دین ہے، اور قرآن اور سنت کا وہی معنی و مفہوم ہمارا دین ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا۔ دیکھو صحابہ نے کیا سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس میں موجود تھے، ایک آدمی آیا، بعض مہاجرین کے بارے میں زبان درازی کرنے لگا، کچھ برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے بلا کر یہی سورہ حشر کی 3 آیتیں جو خطبے کے آغاز میں نے ذکر کی، پہلی آیت جو مہاجرین سے متعلق ہے پڑھ کر اس سے پوچھا، بتاؤ تم ان میں سے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، ان میں سے ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں میں تو نہیں ہوں مہاجرین میں سے۔ دوسری آیت پڑھی انصار سے متعلق، پوچھا چلو ٹھیک ہے ان میں سے نہیں تو کہ انصار میں سے اس آیت میں جن کا تذکرہ ان میں سے ہو؟
کہا نہیں میں انصاری بھی نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر تیسری آیت پڑھی, وہی آیت جو آیت آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پڑھنے کے بعد اچھا یہ بتاؤ تم ان میں سے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا غلط, تو ان میں سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تیری زبان صحابہ کے لیے پاک نہیں ہے. ان میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تیرا دل صاف ہو اور تیری زبان کھلے تو صرف استغفار کے لیے کھلے. جب تیری زبان صرف استغفار کے لیے نہ کھل کر اعتراضات کے لیے کھلتی ہے تو ان میں سے بھی نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو, ایمان والوں کے ان تینوں طبقات میں سے نہیں تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے خود طے کر لو. سبحان اللہ, یہ صحابہ کا منہج ہے. صحابہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کو کیسے ایمان اور عقیدے والا ہونا چاہیے. بھائیو میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ اے عمر آپ بتائیے کہ یہ جنگ جمل میں صحابہ میں آپس میں لڑائی ہوئی, جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور علی صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا اسٹینڈ کیا ہے, آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ وہی جو آج نوجوان کرنا چاہتے ہیں, کتابوں کے حوالے لے کر پھرتے ہیں, تاریخ کی کتابیں, بعض حدیثوں کا حوالہ لے کر پھرتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز تو جانتے متفق علیہ امام ہیں, ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. سبحان اللہ, دیکھو ایمان والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, صحابہ سے سیکھو, سلف صالحین سے سیکھو. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تلک دماء کف اللہ یدی عنہا, کہا یہ وہ خون ہے, جب بہا تھا خون جنگوں کے اندر, اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس سے آلودہ ہونے سے بچا لیا. یعنی اللہ نے مجھے اس وقت اس جنگ میں شامل نہیں کیا, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. اس لیے کہ چاہے ادھر سے کچھ مارے جاتے, چاہے ادھر سے کچھ مارے جاتے, بہرحال صحابہ اور تابعین ہی کا تو خون تھا. اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے, تو میں اکرہ ان اغمس یدی فی دمائہم, کہتے ہیں کہ آج جب ان کے خون کے سے آلودہ ہونے سے اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا, فاکرہ ان اغمس لسانی فیہا, آج میں اپنی زبان کو اس سے آلودہ کرنے سے بچا لینا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اگر اس دور میں اس جنگ میں ہمیں نہیں رکھا تھا تو اللہ کا کرم تھا ہم پر, یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے اس وقت ہمیں بچائے رکھا, وہ جو واقعات ہوئے ان سے ہمیں بچائے رکھا. اب کیوں خواہ اپنی آپ کو اپنی زبان استعمال کر کے ادھر یا ادھر کسی ایک کی شان میں گستاخی کرنے والے بنو. یہ وہ منہج ہے جو صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین نے ہمیں سکھلایا. بھائیو اسی منہج کو لے کر چلنے والے بنو. بھائیو ایک بات, ایک تو یہ منہج ہے کچھ لوگوں نے صحابہ کی جنگوں کے متعلق بنیاد بنا کر گفتگو کرنی چاہیے, گستاخی کرنی چاہیے. میں نے اشاروں میں بات کہی, ان باتوں کو بار بار سنیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت کے ایمان و عقیدہ کس قدر جامع ہے, کس قدر زیادہ محفوظ عقیدہ ہے. اور دوسری طرف کچھ نادان بھائی ایسے ہیں, حدیث کی کتابوں میں سے بعض حدیث کی کتابوں کے بعض احادیث کا حوالہ لے کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ حضرت علی پر اعتراض کرتے تھے, حضرت معاویہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے, وغیرہ وغیرہ. بھائیوں اب تک کی گفتگو سے یہ بات صاف ہے, یہ سچ ہے کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ کے درمیان بعض مسائل کو لے کر اختلاف ہوا, ناراضگی بھی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زبان ان کے بارے میں کھولنے کی اجازت نہیں دی. آپ زیادہ سے زیادہ حدیث کی روشنی میں کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی نہ کہ یہ ان سے کہیں ناراض تھے, ان کے دل میں کہیں کچھ ناراضگی تھی, کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کچھ سخت کلمات کہے یا انہوں نے ان کے بارے میں کچھ سخت کلمات کہے. اسلام نے اس سے انکار نہیں کیا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا, صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھی پڑھی تھیں, لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ متفق علیہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر, کسی حدیث کو بھی بنیاد بنا کر صحابہ کے کردار پہ زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں. دیکھو میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی ہی بات مختصر سے وقت میں کہہ دینا چاہتا ہوں. دیکھو بھائیو یاد رکھو, آج آپ اردو تراجم لے کر عربی تک پڑھنا نہیں آتی. یہ جو میدان میں صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے نکلے, یوٹیوب پہ جن کے چینل چلتے ہیں, فیس بک پہ جن کے ویڈیوز ہزاروں لاکھوں کے ویوز پاتے ہیں, یہ سب کون ہے پتہ ہے؟ عربی زبان صحیح سے نہیں آتی, یہ دین کیا سمجھا پائیں گے؟ قرآن و سنت عربی میں ہے, عربی زبان ٹھیک سے نہیں آتی, یہ قرآن آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ اردو تراجم کو لے کر لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے, اور ہمارے اپنے نوجوانوں کی بدقسمتی, یہ اردو ترجموں کے کٹنگز لے کر, ان کے پی ڈی ایف سے فوٹوز لے کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تحقیق کرنے نکلے. سنو,
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ذرا پہلے ایک رافضی گزرا ابن مطہر الحلی کے نام سے. ابن مطہر الحلی کے نام سے ایک رافضی گزرا. اس رافضی نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف آل بیت کی تائید کے نام پر شیعی کتابوں کے ساتھ ساتھ سنیوں کے پاس جو معتبر کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، ان کے حوالے جمع کر کر کے منہاج الکرامہ کے نام سے اس نے کتاب لکھی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ رافضی عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیانت کرنے والے ہوئے وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ ساری باتیں تھیں جو آج تم ٹکڑوں کی شکل میں لے کے لوگوں میں پھیلا رہے ہو. اس قسم کی ساری باتیں تھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب کا رد کرتے ہوئے، اس کتاب کی غلطیوں کو واضح کرتے ہوئے کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ کے نام سے. منہاج الکرامہ کے مقابلے میں منہاج السنت النبویہ کے نام سے کتاب لکھی اور اس رافضی کے تمام اعتراضات کا دندہ شکن جواب دیا. اور یہ بات یاد رکھو، ابن تیمیہ کو گزرے ہوئے تقریباً 7 صدیاں گزر چکی، تقریباً 600 سال 700 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. آج تک اس منہاج السنہ کا کوئی جواب نہیں دے سکا. میں کیوں ان کا حوالہ دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج جو یہ روایتیں حدیثوں کے ٹکڑے لے کر یا حدیثوں کے بعض الفاظ لے کر لوگوں میں انتشار کی فضا پھیلا رہے ہو، سنو، ابن تیمیہ جیسا محقق جس نے اس میدان کی ایک ایک روایت کا تحقیقی جائزہ لیا ہے، تحقیقی جائزہ لینے کے بعد ابن تیمیہ نے اس موضوع پہ کیا بات کہی. کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو کچھ بھی معاملات ہوئے ان میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات کہ صحابہ کے بارے میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں ان میں کی اکثر روایتیں جھوٹی ہیں. پہلی بات، صحابہ کے بارے میں جو تاریخ کے حوالے نقل کیے جاتے ہیں، بسا اوقات بعض حدیثوں سے حوالے دیے جاتے ہیں، ان میں کی اکثر روایتیں موضوع گھڑی ہوئی ہیں یا انتہا درجے کی ضعیف ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، ان میں سے جو صحیح ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض صحیح روایتیں بھی ہیں، کہ ان میں سے جو صحیح ہیں ان صحیح روایتوں کے ساتھ ظالموں نے، صحابہ کے مخالفین نے یہ معاملہ کیا ہے کہ یا تو ان حدیثوں میں کچھ اضافہ کر دیا ہے یا حدیثوں میں سے کچھ گھٹا دیا ہے، جس کے نتیجے میں حدیث کا جو حقیقی مفہوم تھا وہ نہ ہو کر ایسا مفہوم اس سے نکالا گیا کہ صحابہ پہ اعتراض کی بنیاد بن گئی. یہ دوسری وجہ. کہا کہ ایک تو یہ کہ جو صحیح ہیں اس میں یا تو گھٹا دیا گیا یا بڑھا دیا گیا، یہ ہوا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کچھ روایتیں اگر صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں، کچھ روایتیں جن میں کوئی حذف و اضافہ نہیں، کمی زیادتی نہیں، بالکل صحیح روایتیں ہیں جن سے صحابہ پر اعتراض بن سکتا ہے، تو اگلا جواب یاد رکھو، اگلی بنیاد یاد رکھو کہ صحابہ ان معاملات کے اندر مجتہد تھے، یعنی انہوں نے اجتہاد کیا تھا. ایک چیز ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے والا، اور دوسری چیز ہے کسی دینی مسئلے میں اجتہاد کرنے والا. جیسے جنگوں کے اندر صحابہ نے جو شرکت کی، دونوں طرف کے صحابہ نے اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کے نتیجے میں ان کو جو صحیح لگا اس پر انہوں نے عمل کیا ہے. کہا ابن تیمیہ نے کہ اس میں مجتہد تھے، اور اجتہاد کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آدمی گنہگار بھی نہیں ہوتا. صحیح بھی ہیں روایتیں تو ان کی اجتہادی غلطی ہے جس میں ان کو گناہ نہیں ملتا، الٹا ان کو کم از کم ایک اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو گویا جو روایتیں صحیح ثابت بھی ہیں ان میں وہ مجتہد تھے اور اس پر ان کو کم از کم ایک اجر ملا ہے. آج تم ان پر اعتراض کرنے کے لیے چلے ہو. آگے مزید لکھتے ہیں، ابن تیمیہ نے آگے مزید لکھا ہے، اگر اس کے بعد بھی اگر ان کے کچھ گناہ ثابت ہو جاتے ہیں، واقعی صحابہ میں سے بعض سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ان کو زندگی دی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو سکتا ہے انہوں نے بعد کی زندگی میں توبہ کر لی ہو. اور آپ دیکھو جو جنگوں میں شریک ہوئے صحابہ تھے ان میں سے بعض کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بعد کے زمانے میں افسوس کرتے تھے، کہتے تھے کاش کہ ہم نے اس میں شرکت نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا. یہ ابن تیمیہ کی بات ہوا میں نہیں، ایسے ہی اندازے پہ نہیں، تحقیق کی بنیاد پہ مسئلہ کا. اگر ان میں سے کسی کی غلطی ثابت بھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو.
یا ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی آزمائش میں مصیبت میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے نیک بندوں کو آخرت میں نوازنے کے لیے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو آزما کر یا اپنے رحم و کرم سے انہیں معاف کر کے پاک کر دیتا ہے۔ کہا ایسے پاک ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہو اللہ کے بندو، یہ ہوتی ہے علم کی بات، یہ ہوتی ہے دین کی سمجھ کی بات، یہ ہوتی ہے دین کے حوالوں کی بات۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو، اگر کچھ غلطیاں اس کے بعد بھی باقی رہ گئی ہیں، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو نیکیاں تھیں، وہ نیکیاں اتنی عظیم تھی، اتنی بڑی تھی، اتنی عظیم تھی کہ ان نیکیوں نے ہو سکتا ہے ان کے گناہوں پر پانی پھیر دیا ہو، ان نیکیوں نے ان گناہوں کا خاتمہ کر دیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد برابر، ایک آدھا مد برابر، یعنی لگ بھگ ایک مٹھی پر اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، اور آج تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ برابر سونا صحابہ کی اس مٹھی پر اناج کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ جن کی نیکیاں اتنی عظیم ہیں، کیا ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنی ہوں گی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیا ہوگا۔ یہی سب بنیادوں کی وجہ سے، یہی سب باتوں کی وجہ سے اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، گناہوں سے پاک نہیں تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے لغزشیں ہوئی ہو سکتی، لیکن آج ہمارے اپنے دور میں ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت نہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ کر کے ان کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کرے۔ بھائیو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہوں کی ایک نشانی بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی گمراہ لوگوں کا طریقہ کہ قرآن کی آیات میں سے، نبی کے گفتگو میں سے، یا پھر اہل علم کے کلام میں سے کچھ ایسی عبارتیں لے لیتے ہیں، ایسی آیت کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا لے لیتے ہیں جس کا معنی متشابہ، کم علمی کی وجہ سے آدمی کے اندر شبہات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بھی بات جو آپ کے اندر شبہ پیدا کرے، آپ کے دل میں کسی قسم کا اعتراض پیدا کرے، طریقہ یہ ہے کہ اسی موضوع سے متعلق محکم جو آیات ہیں، اسی موضوع سے متعلق محکم جو احادیث ہیں، اسی ٹاپک سے متعلق جو محکم حوالے ہیں، تاریخی حوالے، ان سے جوڑ کر متشابہات کو چھوڑ کر ہم کو محکم پر قائم رہنا چاہیے۔ یہی طریقہ روایتوں کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر اکا دکا روایت سے آپ کو کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو اس موضوع سے متعلق عام روایتوں میں کیا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اس پر اعتماد کر کے اس ایک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا اصول۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن آ جائے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے فتنے میں مبتلا کرنے، فتنے کا بیج بو دیا ہو، جو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا ہی رکھنا چاہتے ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ محکم کی طرف نہیں جاتے، متشابہ کے پیچھے ہی دوڑتے ہیں۔ بھائیو یہ ہیں آپ جن روایتوں کو لے کر دوڑتے ہیں، ان روایتوں کی حقیقت۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، آخری دو باتیں آپ کے سامنے 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ بھائیو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان دونوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، کسی مسئلے پہ بات ہو گئی۔ انسان تھے، صحابہ کے پاس اپنے معاملات ہوتے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ عبد الرحمن ابن عوف مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ بات کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی غلطی نہیں ہے اس لیے برا بھلا مت کہا، نہیں، شرف صحبت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کہو۔ اور کس کو منع کر رہے ہیں؟ خالد ابن ولید کو۔ اور خالد ابن ولید کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔
اسلام کی اتنی عظیم خدمت خالد ابن ولید نے کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جس کی خدمت اسلام کا یہ معیار ہو کہ نبی کی زبانی اللہ کی تلوار ہونے کا لقب پائے، اس کو جب اللہ کے نبی اجازت نہ دیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو ایرے غیر نتھو خیرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کے حق میں زبان کھولے؟ تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں دنیا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو، اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کریں تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی، حسن و حسین یا حضرت عثمان یا حضرت عمر یا ابو بکر یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو۔ یاد رکھو بھائیو، جس سے آسمان والا راضی ہوا اس سے مجھے اور آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عقل مند انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنتیں اس پر برستی ہیں۔ بھائیو، ایسے غلط کام کرنے سے پہلے دین و ایمان نے آپ کو کیا سکھایا ہے سیکھنے کی کوشش کرو۔ جو پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہ کہ بھائیو، صحابہ کے لیے احترام ہی احترام رکھو، ان کا تذکرہ ادب سے کرو، ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کی وہ ضمانت بار بار اپنی زبان سے دہراؤ، ان کے حق میں استغفار کے کلمات کہو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی سے متعلق ادنا سا کوئی شبہ، کسی قسم کا کوئی اعتراض ہمارے دلوں میں جگہ نہ پانے پائے۔ ایسے ثابت یقین کے ساتھ، ایسے ایمان کے ساتھ جیو، اور یہ اصول یاد رکھو وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان صحابہ سے کسی سے بھی بغض رکھے گا، ناراضگی رکھے گا، ہماری محبتوں کا وہ مستحق نہیں ہو سکتا، ہم اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے صحابہ سے، نبی کے صحابہ سے ناراض ہو، اس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے۔ ہم بدرجہ اولا، اس لیے کہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم اور زیادہ ناراض ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے فطرے میں مبتلا نہ کرتے۔ بھائیو، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، وقت میں نے زیادہ لیا، لیکن اس موضوع کو اس محرم کے مہینے میں یاد دلانا ضروری تھا۔ حرمت والے زمانے مہینے میں، حرمت والے اس مہینے میں صحابہ کی حرمت کو جس طرح لوگ پامال کرتے ہیں، بدقسمتی یہ رافضی محرم کے مہینے میں زیادہ کرتے تھے، جو سنی سمجھتے ہیں سال کے 12 مہینے کرتے ہیں۔ یہ سچائی ہے ہمارے زمانے کی۔ ایسی صورت میں ہمارے سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دفاع صحابہ کے نام پر صحابہ کے حقیقی مقام سے لوگوں کو واقف کروائیں، اور قرآن و سنت کے یہ اصول جو صحابہ نے اپنے الفاظ میں ہمیں سمجھائے ہیں، یہ دنیا والوں کو سمجھا کر بتلا کر لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو بھائیو، اس امت کے اندر سب سے پہلی بدعت، سب سے پہلا فرقہ، سب سے پہلی گمراہی خوارج کی آئی تھی، اور خوارج کی بنیادی غلطی ہی یہ تھی کہ وہ صحابہ سے ناراض تھے۔ آپ بھی اگر صحابہ سے ناراضگی کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، آپ رافضیت کے راستے پہ جائیں گے، خارجیت کے راستے پہ جائیں گے، اعتزال کے راستے پر جائیں گے، جہمیہ کے راستے پر جائیں گے، پتہ نہیں کن کن بدعتوں اور گمراہیوں کے راستے پر جائیں گے۔ اپنے دین و ایمان کی خیر منانا چاہتے ہو تو پھر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اہل سنت کے متفق علیہ عقیدے اور اصولوں کے پابند رہو۔ ان عقیدوں کی اگر پابندی رہے گی، دین و ایمان محفوظ ہوگا، اور اپنی اگلی نسلوں کی بھی صحیح تربیت ہم اور کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں دنیا والوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔